السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً۔ آپ سب کی خدمت میں رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور آپ یقین کیجئے کہ یہی جملہ ہم انشاءاللہ یوم القیامہ جب رمضان کو دیکھیں گے اور حضور کو احساس کریں گے تو رمضان سے بھی انشاءاللہ رمضان مبارک سے ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن جب مہینوں کا بھی حشر اور نشر ہوگا، وہ عالم محشر میں آئیں گے، تو رمضان کریم کالقمر بین الکواکب ہوگا، یعنی اس چاند کی طرح، اس مون کی طرح جو سٹارز کے درمیان ہے۔ شکر ہے رب ذوالجلال کا کہ ہم حوامیم کے دسترخوان پر حاضری دے رہے ہیں۔ میں کیا کہوں ان سوروں کی فضیلت پر، جن سوروں کی فضیلت پر معصومین علیہ السلام نے عجیب عجیب روایتیں اور ہمیں مطالب ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ حوامیم وہ 7 سورے ہیں، سورہ نمبر 40 سے لے کر سورہ نمبر 46 تک، جو کہ حامیم سے شروع ہو رہے ہیں، اور ان کی ایک خاص فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ چلے سب سے پہلے دستک دیتے ہیں در امیر المؤمنین پر۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے یوں ہمیں روایت ملتی ہے کہ زر بن حبیش کہتا ہے کہ میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں قرآن کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت کی، یا I was just reciting whole Quran in front of مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ دیکھیں قرآن کتنا اہم ہے ابھی تک، یقیناً قیامت تک، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اصحاب آتے تھے اور آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جیسے ہی، یہ زر کہتا ہے، زر بن حبیش کہتا ہے کہ جیسے ہی میں حوامیم تک پہنچا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قد بلغت عرائس القرآن، اے زر تو نے قرآن کی زیبائشوں، جمال، تو جمال قرآن تک پہنچ گیا ہے، عرائس قرآن تک پہنچ گیا ہے۔ لہٰذا 7 حوامیم جو ہیں وہ عرائس قرآن ہے، وہ دیباج القرآن ہے۔ دیباج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا ہے ان 7 سوراز کو۔ دیباج اگین ایڈورمنٹ، زینت۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ تاج ہے، کراؤن آف دا قرآن ہے سورہ حوامیم۔ الحوامیم تاج القرآن، الحوامیم لباب القرآن، لباب یعنی مغز ہیں۔ آپ ذرا سا تصور کریں کہ وہ قرآن مجید جہاں ہر کلام اللہ تبارک و تعالی کا ہے، وہاں آ کر اگر ایک سورے کو اور ایک سوروں کی چین کو جو ہے، ایک سیٹ آف سوراز کو جو ہے وہ مغز کہا جا رہا ہے، کھور آف دا قرآن۔ اور پھر ایک اور جگہ کہا گیا نہیں، بلکہ اس کو صرف کور نہ کہو، اس کو صرف دیباج نہ کہو، اس کو صرف عرائس نہ کہو، بلکہ یہ ریاحین بھی ہے، یعنی یہ گلدستہ ہے، یہ بکے آف دا بک آف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور ابھی بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ میں آگے بتاتی جاؤں گی۔ آج جو میں لاسٹ بتانا چاہ رہی وہ یہ ہے کہ یہ باب القرآن ہے، گیٹس، وہ دروازے، وہ ڈورز آف وزڈم۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ وہ حسین دروازہ ہے جو ہمیں جنت کے دروازوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ 7 جو ہیل اور جہنم کے دروازے ہیں، ان کا قلع و قمع کرنے والا، انہیں جڑ سے اکھاڑنے والا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر حدیث کہہ رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا، حدیث کہہ رہی الحوامیم 7 وابواب النار 7۔ 7 یعنی 7 has a secret، some very اس میں کوئی وزڈم ہے، کوئی بہت اہم میسج ہے 7 نمبر میں، کہ کہا کہ ہفتوں کے بھی 7 دن ہیں، وہ ایک تکمیل کی نشاندہی ہے۔ اور یہاں پر کہا کہ حوامیم وہ 7 سورے ہیں جو کہ جہنم کے 7 دروازوں کو بند کروا دیتے ہیں ہمارے لیے۔ یعنی اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناری صفات کو اس دنیا میں ہم سے دور کر رہے ہیں۔ نار یعنی وہ فائر، وہ جہنمی صفات، وہ ایول ڈیڈز، وہ شر
شر، حسد کا شر، نفس کی حکومت کا شر، ان شرور کو ہم سے دور کر رہے ہیں. اور پھر یوں حدیث کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن یہی سورہ حوامیم جس سے ہم اور زیادہ پیار کرنا چاہ رہے ہیں، تقف علی باب من هذه الابواب. دیکھیں آپ ذرا سا تصور کریں کہ آئی ڈونٹ نو ایکچولی کیسے گیٹس ہوں گے جہنم کے. ذرا اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور کریں کہ ہر گیٹ کے سامنے جو بدبختی کا دروازہ ہے، جو اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے کا دروازہ ہے، یعنی ابھی بھی ہم جو ظلم کر رہے ہیں، ہر ظلم کا دروازہ، اگر آپ سوچیں 7 دروازے ہیں تو حوامیم بھی 7 ہے. ہر سورہ اس گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدع قارئہا، میرے پڑھنے والے کو تو اجازت نہیں ہے تم اپنے پاس لے جاؤ. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں، صحیح ہے. یعنی نار کو حکم دینے کا پروردگار عالم نے خاموش کرنے کی وہ طاقت حوامیم کو دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں قاری حامیم کو کسی بھی بدبختی، کسی بھی سفرنگ، کسی بھی سٹریس، کسی بھی انزائٹی کی طرف نہیں لے جائیں. کیونکہ دیکھیں نار وہی ہے جو ہم اس دنیا میں اعمال انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 7 جو سور قرآن ہے، سورے کی جمع سور ہوتا ہے، جو سوراز آف قرآن ہے، یہ 7 کے 7 کے حروف مقطعات میں ایک یونٹی، ایک وحدت. کیا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے مضامین میں بھی وحدت ہے، ان کے میسج میں بھی وحدت ہے، ان کا جو پیغام ہے، جو اس میں میٹر ہے، وہ بھی ملتا جلتا ہے؟ علامہ طباطبائی اس بات کے قائل ہیں کہ جی بالکل. اور میں آپ کو انشاءاللہ آپ 30 ڈیز میرے ساتھ رہیں گی، پروردگار عالم ہم کو زندگی دے، حیات دے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں بالکل ہمیں کچھ یہ فیملی کی طرح لگتے ہیں کہ جیسے انسان کے جسم میں کچھ آرگنس ہوتے ہیں، ہر آرگن کو ایک کام انجام دینا ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا قرآن جیسے مثلاً بہت ہی حقیر سی تشبیہ، مثلاً اگر ایک جسم کی طرح ہے، ایک پوری کتاب ہے، تو اس میں ہر چیپٹر جو ہے وہ سیٹ آف چیپٹر، جیسے حوامیم سیٹ آف چیپٹرز جو ہے وہ ایک خاص اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حام میم. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم نے دستک دے دیا اس باب القرآن کو، ہم نے بند کر دیا اپنے اوپر تمام بلاؤں کے دروازے کو. جیسے ہی ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حام میم، یعنی جہنم کے، یعنی اس دنیا میں غم کا در بند ہو گیا، غم کا دروازہ بند ہو گیا. ہم نے حامیم کہا لیکن ہمیں اصل میں نہیں پتا اس سے مراد کیا ہے. وی ڈونٹ نو، بیکاز یہ ایک سربستہ راز ہے جو تشنہ تحقیق ہے، ہمیں حقیقت کا نہیں پتا. بے شک ہم کہتے رہے ہا سے مراد حمید ہے، میم سے مراد مجید ہے، یقیناً کچھ روایات میں کچھ اشارات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے معنی کو نہیں جانتے کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ہے، ایک راز ہے. اور ہم شروع کر رہے ہیں حوامیم میں سے پہلے سورے کے بارے میں. کون سا سورہ ہے؟ سورہ غافر یا سورہ مومن یا سورہ طاول. اس کے 3 نام مشہور ہیں. غافر یعنی ہم نہ جانے غافر کا مطلب تو کون جانے گا. ہم جو کہ اپنی ہر نماز کے بعد آج کل کہہ رہے ہیں یا غفور و یا رحیم، یا غفور و یا رحیم پڑھنے والے اہل ایمان خوب جانتے ہیں کہ سورہ غافر میں ایک بہت ہی حسین امید بھرا پیغام ہے. مومن بھی جب کہا تو اس میں ایک بہت بڑے ہیرو کا ذکر ہے. وہ ہیرو جس کو حزقیل کہا جاتا ہے، مومن آل فرعون کہا جاتا ہے. اور یہ بڑا نرالا ذکر ہے. پتہ ہے آپ کو پورے قرآن میں کہیں پر بھی اس ہیرو کا ذکر نہیں آیا، صرف اور صرف سورہ مومن میں آیا ہے. مومن اسی لیے سورہ کو کہا جناب حزقیل کو کی وجہ سے، یا سورہ غافر، غافر کہیں یا مومن کہیں، ہوپ فل، بہت ہوپ دے رہا ہے، غم دور کر رہا ہے، سٹریس ہم سے دور ہو رہا ہے. یا تیسرا نام آپ دیکھ لیں، اس میں بھی کتنا پیار ہے. دیکھیں پیار کے ذریعے بری صفات کو دور کیا جاتا ہے، کیونکہ حوامیم ہماری تمام صفات رذیلہ کو
دور کرنے جڑ سے اکھاڑنے میں حقیقی معاون ہے، اور یہی سبب انشاءاللہ کے بنیں گے۔ تو تیسرا نام کیا تھا، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ طول۔ طول بھی آپ جو دعائے رجب پڑھنے والے ہیں، آپ آخر میں کہتے ہیں نا یا ظلمن والطول حرم شیبتی علی النار، یا من ارجوہ لکل خیر والی دعا ہم نماز کے بعد رجب میں الحمدللہ پڑھتے آئے ہیں۔ تو اس میں یا ظلمنی و طول، طول احادیث میں دعاؤں میں بہت زیادہ ہے۔ یہ الفاظ پتہ ہے قیمتی ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ سیکھو گے تو یہ نہیں کہ بس صرف سورہ غافر میں کام آئے گا، حوامیم میں کام آئے گا، نہیں، آپ کو بہت سی دعائیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اردو میں کہتے ہیں نا طولانی، لینتھی، یا طول و عرض، آپ اس سے اس کو یاد رکھیں، یعنی بہت ہی بڑی نعمت کو طول کہتے ہیں، وہ فضل، وہ احسان جو ختم ہی نہ ہو، جو طولانی ہو، اس ذات کو ذی الطول کہا جاتا ہے۔ کتنا مزہ آتا ہے۔ سو لہٰذا ہم نے دستک دیا، الحمدللہ ہم زندہ ہے۔ پتہ ہے میں کتنی خوش کہ رمضان الکریم آ گیا، ہمارا نام لکھ دیا گیا کہ ہم رمضانی ہو گئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سعادت رب ذوالجلال نے ہمیں دے رکھی ہے۔ مکی سورہ ہے، اس لیے ہمیں اور زیادہ اس سے کنیکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اور کبھی بتاؤں گی، آج مقدماتی بحث کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے اس میں 85 آیات ہیں، 1228 اس میں کلمات ہیں، اور 5109 اس میں حروف ہیں۔ یہ کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ ان سب کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی کہ ہر حرف، ہر الفابیٹ، ایچ ورڈ، not only آیا but الفابیٹ، جو حروف ہیں وہ عجیب معجزہ کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اچھا، سورہ غافر یا سورہ مومن جو سورہ نمبر 40 ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں 5 پورشنز میں، تو آج ہم کچھ پورشنز کور کریں گے۔ پہلا پورشن جو ہے وہ آغاز اس سورے کا حب اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی محبت سے ہو رہا ہے، عشق اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی حسین جمالی صفات کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہم حب اور عشق الہی کو انکریز کریں گے، انہینس کریں گے۔ اور پھر آیت نمبر 4 سے 6 تک جو ہے وہ جو ریجیکٹرز تھے ٹروتھ کے، جو حقیقت کے، حق کے، ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ پروردگار عالم کیا کرتا ہے۔ اور پھر تیسرے پورشن میں ہمیں اس بات کی طرف سورہ حوامیم میں سے سورہ غافر دعوت دے رہا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ملائکہ کا رول ہماری زندگی میں کتنا اسینشل اور کتنا کروشل ہے۔ آیت نمبر 7 سے 9 تک ہم اس کو کریں گے۔ اور پھر جو قیامت اور کفار کی حالت، کہ وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو کوسیں گے اور کس طرح سے ریگریٹ کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس حسین سورے کا، جس کو ہم نے بتایا کہ آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ دوسری آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ دیکھیے حامیم کے بعد اکثر آپ دیکھیے گا، باقی 6 سوروں کو بھی آج تھوڑا سا اسٹڈی کیجیے گا، اس کے بعد قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آیات یا نزول قرآن کے بارے میں۔ تنزیل اس ریویلیشن کو کہتے ہیں جو تدریجی، جو گریجولی ہو رہا ہے، جو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اس کتاب کی تنزیل بڑے غالب آنے والے دانا اللہ کی طرف سے ہے۔ عزیز یعنی اردو والا عزیز نہیں ہے، اردو میں عزیزم، میری عزیز، دوسرا معنی دیتا ہے۔ عزیز یہاں پر ہے یعنی غالب آنے والا، کوئی جس کا کوئی توڑ نہ ہو، بہت قوت والا اس کا معنی ہے۔ اور دانا تو علیم ہے۔ پھر غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، جو گناہ معاف کرنے والا، جو توبہ قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور بڑا فضل والا۔ دیکھیں فضل کا ترجمہ کیا نا طول کا،
قول کو آپ نے یاد رکھنا ہے. بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. آپ جوشن کبیر پڑھو گے، آپ دعا افتتاح پڑھو گے، آپ ابو حمزہ الصومالی پڑھ رہے ہو، ان سب میں آپ جیسے یہاں پہنچو گے ان الفاظ پر آپ کو لطف دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اچھا جی، اب دیکھیں مجھے یہاں آ کر اس بات پر بہت زیادہ ٹچی لگتا ہے کہ وہی قرآن جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ کس رب نے تدریجاً نازل کیا. یہ کتاب اس ذات کی نازل کردہ ہے جس کی یہ 6 صفات ہیں، یہ 6 ہم ایٹریبیوٹس اللہ کے پڑھ رہے ہیں. نمبر 1 عزیز ہے، یعنی یہ وہ اوصاف ہیں جن کی ہمیں شدید ضرورت ہے ایز عبد، یا ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورت الہی انہی اوصاف سے پوری ہو رہی ہے. اس لیے ہم قرآن سے رخ موڑ ہی نہیں سکتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور اس تنزیل کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا کنیکشن کلام الہی سے کس طرح سے بڑھے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گی. تنزیل الکتاب نمبر 1، یہ تنزیل الکتاب کس کی طرف سے؟ نمبر 1 عزیز، یعنی ہر چیز پر غالب آنے والا. لہٰذا کوئی کلام ایسا ہے جو اس کے کلام پر غالب آ جائے؟ نہیں. دیکھیں، ہمیں عزیز ہونے پر یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے. یا we should have that یقین. اور پھر ہے وہ علیم، وہ ایسا دانا ہے کہ کائنات کے کسی گوشے میں کوئی چیز بھی اس سے مخفی، اس سے پوشیدہ ہے ہی نہیں. لہٰذا اس کی کتاب میں کسی بھی قسم کی علمی آپ کو خامی یا علمی کمی مل ہی نہیں سکتی. اچھا، اس سے زیادہ آپ کو اور کس کا کلام چاہیے؟ اور کچھ آپ تصور کر سکتے ہو؟ یہ کیا ہے قرآن؟ یہ تمام کتاب کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی، کہ وہ عزیز کا ہے. کوئی آئے تو صحیح اس سے مقابلہ کرے. وہ علیم کا ہے، کوئی آ کے کوئی خامی تو نکالے. اور پھر وہ جمالی صفات شروع ہو گئے. اب وہ تھوڑا سا تھا علمی اعتبار سے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اب ذرا اور عشق اور محبت سے رب کہہ رہا ہے یہ غافر الذنب کا ہے، گناہوں سے درگزر کرنے والوں کی طرف سے، کہ وہ بہت سے گناہ جو سب کرتے ہیں ان کو فوراً سے جو فراموش کر دیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، عفو سے کام لیتا ہے. غافر الذنب ہے، غافر الذنب. وقابل التوب. پتہ ہے آپ کو توبہ جب آخر میں گولتا لگتا ہے نا، توبہ، یا ایک اور ورڈ ہے متوب، اس میں تھوڑا وہ پاورفل ورڈ ہے، لیکن جو اچھا توبہ ہو. توب سب سے کمزور سا توبہ ہے، یعنی بہت ناقص سا توبہ، بہت انکمپلیٹ سا توبہ. ہو سکتا ہے ہمارا توبہ اتنا اچھا نہ بھی ہو، لیکن وہ اس کو اتنے کمی کے باوجود ہی از ایکسیپٹنگ اٹ. یا قابل التوب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کوئی مشرک، کوئی مجرم، کوئی قاتل، کوئی بہت ہی بڑا جرم کرنے والا بھی اگر اس کی طرف پلٹ آئے تو وہ کہتا ہے آ جاؤ. اور وہ بہت چھوٹا سا توبہ بھی کر لے، خالص بھی نہ کرے، کوشش کرے، شروع کرے، پھر بھی وہ کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ. شدید العقاب. اچھا، بے شک پھر وہ منکر، وہ کفار جو اپنے کفر پر بہت زیادہ سٹبن ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی ان سے انتقام، ان سے ریونج تو لیتا ہے. لیکن ابھی اس سورہ غافر میں آپ پھر دیکھیں، پھر بھی اتنا پیار ہے. کیا غافر الذنب یا قابل التوب کے بعد کیا کہا؟ شدید العقاب. یعنی جو تھوڑا غصے والا، غضب والی صفت ہے اس کو بہت پیار کے بعد لے کر آیا. اور پھر شدید العقاب کے بعد اور پیار کی بات آ رہی ہے. دس از سم تھنگ آؤٹ آف امیجنیشن. میں حیران ہو رہی ہوں کہ 3 رحمت کے اوصاف کے درمیان ایک غضب کی صفت بیان ہوئی ہے، اور آخر میں جو یہ کہا ذی الطول، یعنی بڑے فضل و کرم والا ہے. یعنی اس پہ جو شدید العقاب لوگ ہیں نا، ان کی اٹینشن کو پروردگار عالم ڈرا کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مجھے ریونج لینا ہے، تم سزا کے مستحق ہو گئے ہو، پھر بھی
تمہارے پاس فضل و کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک زندہ ہو آ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ سورہ غافر ہے. اور یہ شہر اللہ، ماہ مبارک رمضان، اور یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے اور پیار دلاتی ہیں. آپ خود سوچیں نا، کتنی محبت بڑھ جاتی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، کہ وہ رب مجھے ایسا لگا جیسے گویا کہ 114 سوروں میں سے ایک سورہ توبہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں کچھ ہو گیا، ٹرائنگ ریکنیکٹ. یا 114 سوروں میں سے کتنے، 114 میں سے ایک سورہ توبہ میں بغیر بسم اللہ کے ہے. اللہ نے تھوڑا سا اپنا غضب دکھایا، یہاں بھی پیار پیار پیار، ایک غضب دکھایا کہ میں شدید العقاب ہوں، لیکن پھر ایک دم سے پیار رہا نہیں جاتا، پیار پیار دکھائے بغیر. اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نا، ہمیشہ اللہ کی رحمت اس اللہ کے غضب پر ہمیشہ چھائی ہوئی ہے. ہمیشہ رحمت پہلے ہے، رحمت زیادہ ہے، رحمت کی وسعت کی کوئی لیمٹس نہیں ہے. اور پھر جا کے تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ان کے لیے جو کہ کفر پر ڈٹے ہوئے، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے سزا بھی ہے. آیت نمبر 4 کی طرف جاتے ہیں. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اللہ کی آیات کے بارے میں صرف کفار ہی مجادلہ یعنی جھگڑے کرتے ہیں. They are always having debate and argument about the ayat of Allah تبارک و تعالی. So یہاں پر کیا ہوا؟ نمبر 1 جدال کا لفظ آیا. جدل ان عربک لینگویج مینس آرگیو کرنا یا ڈیبیٹ کرنا، بحث کرنا، لڑنا، جھگڑنا، الجھنا. مجھے لگتا ہے تقریباً 4 ٹائمز سورہ غافر میں یہ لفظ جدل آیا ہے. سورہ زخرف میں مثلا، جو اس سورہ حوامیم میں سے ایک سورہ کا نام ہے زخرف، اس میں مثلا کس طرح کی لڑائی کرتے تھے کہ اگر تو پروفٹ ہے تو تمہارے پاس گولڈ کے بینگلز کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، اگر یہ خود علماء ہیں تو یہ خود ایسا کر لیں، یہ ویسا کر لیں. بہت سے لوگ آج کل بھی جو علماء ربانی ہیں ان سے بحث کرتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یا آیات الہی جو حکم الہی ہے اس سے جو مباحثہ کرتے ہیں، یعنی غلط بحث کرنے مراد ہے میرا. تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیشہ سے یہ جھگڑا رہا ہے انوار نور انبیاء اور ظلمت جہال اور کفار کے درمیان. اور ہمیشہ ہم نے کیا دیکھا کہ کامیابی کن کی ہوئی ہے؟ نور انبیاء کی ہوئی ہے، ان کی نورانی منطقی باتوں کی ہوئی ہے. اور یہ جملہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ آپ لوگ سب یاد کر لیں. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. لہٰذا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کا جو ہم کہتے ہیں نا دھندانتے ہوئے پھرنا، پرتعیش زندگی کافروں کی، آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. دیکھیں، کافر یا گناہگار جو اللہ کی آیات احکام الہی کا احترام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑے عیاشی کر رہے ہیں، مختلف کنٹریز میں جا رہے ہیں، پوری دنیا ہاتھ کی طرح ان کے کنٹرول میں ہے، جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. سو یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم تو حق پر ہیں اور ہم مظلوم ہیں، اور وہ باطل پر ہیں اور وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ ظالم حکمران ہیں ان کو اللہ فوراً بیٹا بھی دے دیتا ہے، پیاری سی بیٹی بھی دے دیتا ہے، صحت بھی دے دیتا ہے، مزے سے گھوم بھی رہے ہوتے، پھر بھی رہے ہوتے، اور ہم جو بیچارے اتنا اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے دین پہ چلنے کے لیے، ہم لوگ پس رہے ہیں. غر یا غرور، یہ ورڈ مینز دھوکا. کبھی اس فریب میں نہ آؤ کہ اہل باطل کے پاس طاقت ہے تو شاید وہ حق پر ہوں گے. مجھے لگتا ہے اس طرح کی ہلکی ہلکی سی سوچ جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو اس کا جواب اللہ نے اتنا پیارا دیا، کہا فَأَخَذَتْهُمْ لِيَأْخُذُوا. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ
اس انداز سے رسول کو گرفتار کر لے، یعنی رسول کے قتل کی سازش کر لے، لیکن نہیں، انہیں ہم اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ اللہ کی گرفت کہاں اور لوگوں کی گرفت کہاں؟ وہ جو قرآن میں ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ لوگ چاہتے ہیں نور خدا کو، قرآن کو فو 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 اپنی پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں۔ ارے یار، جس نور کو اللہ نے روشن کیا ہو، کیا وہ چھوٹی چھوٹی پھونکوں سے بجھ جائے گا؟ نبی اللہ نور اللہ ہے، آپ جیسی مؤمنات، آپ کے پاس نور ایمان ہے، آپ کا یہ نور ایمان اس توسل اور اس علم اور اس یقین کی وجہ سے جو آپ قرآن اور اہل بیت پہ رکھتے ہیں، یہ ان کے مکر و فریب اور پلاننگ اور جو بھی وہ دھوکہ بازیاں کر رہے ہیں اس کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا۔ فکیف کان عقاب، دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا، دیکھا پچھلی قوموں کے ساتھ میں نے کیا کیا، وہی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کیا کتنا سکون مل رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 6 میں، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا اٹل فیصلہ ہو چکا۔ حقت کلمت، یہ بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، اوکے، اٹس ویری ویلیویبل اسٹیٹمنٹ۔ حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، یعنی یہ اللہ کی جانب سے پکا اٹل فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو بالکل بھی حق کا احترام نہیں کر رہے، اللہ نے ان کے بارے میں ڈیسیژن لے لیا ہے، ان کی تو تباہی ہی تباہی ہے۔ اب جاتے ہیں آیت نمبر 7۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 7، this ayat is just telling us that who are our true friends، ہمارے سچے دوست کون ہیں، who are truly caring about us، کون ہماری اتنی زیادہ فکر کر رہے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے، یہ جو فرشتوں کی کہانی اس آیت سے شروع ہو رہی ہے، I truly want you guys کہ اس آیت کو بہت کی آیت سمجھے، کیونکہ یہ بھی بہت ریپیٹ ہو رہا ہے۔ سورہ زمر میں بھی آیا، سورہ شورا میں بھی آئے گا، قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ انشاءاللہ میں کل بتاتی ہوں کتنی مرتبہ یہ میسج ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اٹس ویری کروشل میسج، اور یہ ہماری زندگیوں میں اس کا نہایت گہرا اثر ہے، نہایت اس سے ہمیں نہایت عمیق سکون مل سکتا ہے کہ کون ہے؟ اے مومنو، اے آخری امام کے انتظار کرنے والو، اے غیبت کبریٰ میں جینے والو، اے مظلوم، اے یتیمان آل محمد، تمہارا امام حاضر نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، ظاہر نہیں ہے، حضور تو یقیناً ہے۔ لہٰذا اس غیبت کبریٰ، اس میجر اکلٹیشن کے زمانے میں تم صرف ان کو نہ دیکھو کہ سپر پاور یا یہ جو کفار ہے بڑے مزے میں رہ رہے ہیں، ہم جو اہل ایمان ہیں ہم کیوں اتنی غربت و تنہائی اور مسکینی میں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، صرف زمین کی طرف نہ دیکھو، ذرا اوپر بھی دیکھو، ذرا عرش کی جانب دیکھو، ذرا اہل ملکوت کو دیکھو، وہاں بھی کوئی خبر ہے۔ کیا ہے خبر؟ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عذاب الجحیم۔ یہ وہ عظیم گفٹ ہے، تحفہ ہے جو اہل ملکوت ہمیں دے رہے ہیں۔ اہل ملکوت میں بھی عام اہل ملکوت نہیں، بہت خاص الخاص۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیں، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد ہیں، حول میں ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں۔ تسبیح ہمیشہ حمد کے ساتھ آتا ہے۔ اب ہمیشہ دیکھیے گا، تسبیح یعنی وہ ہستی جس میں کوئی نقص نہیں۔ جب نقص نہیں ہے، کنفرم پتہ چل گیا، so I have to praise him، so ثنا آ جاتی۔ ثنا یعنی حمد، یعنی praise۔ یسبحون بحمد ربہم، قرآن میں ہمیشہ تسبیح کے بعد حمد آیا، یعنی جب فرشتوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے۔ رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور اس پر ایمان
لائے ہیں، ان کا ایمان بھی بہت زیادہ محکم ہے ان فرشتوں کا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت بھی طلب کرتے ہیں. یعنی حاملان عرش الہی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مؤمنین کے لیے طلب مغفرت کریں. کیسے طلب مغفرت کرتے ہیں وہ پھر میں آپ کو ساری تفصیل سے بات بتاتی ہوں. پہلے ایک سوال شاید یہ ذہن میں اٹھتا ہو کہ عرش سے کیا مراد ہے. عرش ایک مقام ہے، مکان نہیں، پلیس نہیں ہے، ایک سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، ایک پوزیشن ہے، ناٹ اے پلیس. عرش یعنی تدبیری مقام، یعنی جہاں پر گورننگ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے، جہاں سے آرڈرز آتے ہیں، حکومت والی جگہ. سو کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کان اللہ ان اللہ کان اذ لا کان، اللہ تو تھا جب تھا بھی نہیں تھا. فخلق الکان والمکان، اللہ نے کانا اور مکان یعنی زمان اور مکان دونوں کو خلق کیا ہے. یہ ہے وہ رب ذوالجلال. لہٰذا جسم اور مکان اور زمان سے بری ذات رب ذوالجلال ہے. تو یہ نہایت تسلی بخش، نہایت حوصلہ دینے والی، سکون اور عزت دینے والی بے مثال آیت ہے. آیت نمبر 7 آف 7 حوامیم میں سے، سورہ غافر کی آیت نمبر 7 آپ یاد رکھیے گا، 7 حوامیم میں سے. ٹھیک ہے، سو اب یہ ہے کون حاملین عرش الہی؟ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب فرشتے، نہایت مقتدر ترین فرشتے، جن کی قوت، جن کے پاس اتھارٹی سب سے زیادہ ہے. قیامت تک ظالم اور ظاہری نہایت جو طاقتور حکمرانوں کے مقابلے میں بے بس اور جو دل شکستہ مومنین کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم رنجیدہ نہ ہو، تمہارا دل شکستہ نہ ہو. تمہیں معلوم ہے اللہ کے جو خاص الخاص، جو اقرب المقربین فرشتے ہیں، وہ سب کے سب تمہاری ساتھ ہیں، تمہاری یاد میں ہیں. سو ایمان والے زمین سے زیادہ آسمان میں پہچانے جاتے ہیں. عرش والوں سے محبت اور دعا لینے کا واحد راستہ ایمان ہے فرش والوں کے لیے. جو ہم فرش والے، اگر ہم چاہتے ہیں عرش والے ہمیں سب سے زیادہ یاد کریں اور ہم سے عشق اور محبت کریں، تو راستہ کیا ہے؟ ایمان. ہمارا رشتہ ایمانی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان کا نور ہے اور ایمان کا یقین ہے. اس کی وجہ سے ہم اتنے رچ ہو جاتے، اتنے امیر، اتنے دولت مند ہو جاتے کہ ہمیں مسلسل جو ہستیاں یاد کر رہی ہیں وہ اللہ کی مقتدر ترین فرشتے ہیں، خاص الخاص فرشتے. مثلا روایات کے مطابق بتایا ہے حاملین عرش سے مراد جناب اسرافیل ہے. حیات، زندگی دینا اللہ نے ان کو سپورٹ کر رکھا ہے. جو امور، جس کاموں میں سے ایک کام جبرائیل جو علم کی ذمہ داری رکھتے ہیں، علم دینا، وزڈم دینا. میکائیل جو فائننس اور اقتصاد، جو مالی امور ہیں، رزق سے امور، رزقی امور جو ہے وہ جناب میکائیل کی ذمہ داری ہے. اور پھر عزرائیل کو تو ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے لیے موت کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو یہ 4 سپر ہم کہتے ہیں کہ سید الملائکہ کی پوسٹ جن کے پاس ہے، وہ حاملین عرش، اور وہ مسلسل ہمیں یاد کرے، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اب وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ عجیب دعائیں، 4 دعائیں یہاں پر ذکر ہے. نمبر 1 ربنا، نہیں ربنا سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1 ہاں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. ابھی دعا شروع کرنے سے پہلے کہا کہ تو نے اے پروردگار عالم، ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. پہلے اللہ کو اس کی رحمت اور اس کے علم کا واسطہ دیا کہ وہ اتنا وسیع ہے. پھر دعا کی، پہلی دعا یہ ہے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. یہ پہلی دعا ہے کہ بار الہ معاف کر دے ان لوگوں کو جو کہ مسلسل پلٹ پلٹ کے تیرے پاس آتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے تجھے بالکل بھول جاتے ہیں،
ہم جتنی بھی خطائیں کریں پھر آ جاتے ہیں نا بارگاہ الہی کے پاس، نماز پڑھتے، نماز خود کفارہ ذنوب، نماز خود توبہ ہے. پتہ ہے وضو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. ہر پارٹ جب ہم دھو رہے ہوتے ہیں تو ہماری خطائیں بھی معاف ہو رہی ہوتی ہیں. دوسری دعا ہے وقہم عذاب الجحیم. قہ کا مطلب ہے بچانا، سیو them from this عذاب of جحیم. اور تیسری دعا ہے ربنا وادخلہم جنات عدن. پروردگارا ربنا وادخلہم، ان سب کے سب کو اس جنات عدن میں داخل کر دے. اب جنات عدن کیا ہوتا ہے؟ یہ خود اتنی پیارا موضوع ہے. تقریباً قرآن میں 11 ٹائمز عدن آیا ہے. اتنے مزے کا آپ کو اس کے بارے میں ریسرچ ملتے ہیں. عدن somehow means eternal، پائیدار جنت. دیکھیے معدن آپ نے اردو میں سنا ہوگا، معدن جہاں جواہرات، جہاں پر بہت ہی ایکسپینسو سارے سٹونز وغیرہ ہوتے ہیں، اسے معدن کہا جاتا ہے. اچھا جی، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا جی. معدن کہا جاتا ہے. تو معدن جہاں جواہرات ہوتے ہیں، تو یہاں حدیث کی روشنی میں عدن جنت کا ایک ایسا خاص باغ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحیا حیاتی ویموت مماتی ویسکن جنت التی وعدنی اللہ ربی جنات عدن فلیوال علی ابن ابی طالب ذریتہ علیہم السلام من بعدہ. آپ کیا فرما رہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری جیسی زندگی ہو، میری جیسی موت ہو، اور وہاں پر تمہارا قیام ہو اور تمہارا ڈیسٹینیشن ہو جہاں میرا ہے جو کہ جنات عدن ہے، تو پھر محبت کرو علی ابن ابی طالب سے اور ان کی ذریت سے. سب مل کے ایک بلند درود بھیجے، گھر میں آواز گونج جائے صلوات سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے پاس زیادہ وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ وہ 8 جنت کے جو مراحل ہیں، مدارج ہے، وہ کون سے، ان کے نام کیا ہیں، اور عدن ان کا کون سا مقام ہے. یو کین ڈو سم سرچ اباؤٹ جنت عدن. اچھا جی، اب یہ جو دعا ہے یہ اتنی پیاری ہے اور اتنی اہم ہے. جو دعا فرشتے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہو انہیں بھی ٹھیک ہے، جو نیک ہو. ومن صلح یعنی جو صلاحیت رکھتے ہو، تو یقیناً بڑا غالب آنے والا، حکمت والا. یہ ترجمہ میں تفسیر کوثر کا بیان کر رہی ہوں، اور بہت مزے کے مطالب بھی تفسیر کوثر میں ہیں. بلاغالقرآن.com. اگر آپ بھی اس ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو بہت لطف آئے گا، میں گارنٹی دیتی ہوں جی، کیونکہ ترجمہ بہت سلیس، بہت حسین، بہت خوبصورت انداز سے ہوا ہے. اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں مجھے جو یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن ٹھیک ہے پروردگار عالم یہ اجازت دے گا کن کو؟ والدین کو کہ وہ اولاد کی شفاعت کریں، اور اولاد کو کہ وہ والدین کی شفاعت کرے، شوہر کو بیوی کی شفاعت کرے، بیوی کو کہ وہ شوہر کی شفاعت کرے. میں اکثر اپنی سپیچز میں، اپنی احادیث میں اس بات کو بہت زیادہ مینشن کرتی ہوں، اور میں خاص طور پر یوتھ سے کہتی ہوں کہ بہت متقی اور پائس کے ساتھ شادی کرو. یو آر سو لکی اف یور ہسبینڈ از مور پائس دین یو، اف یور وائف از مور پائس. اگر آپ کی بہو آپ سے زیادہ تقوی میں بالا تر ہے، اگر آپ کا داماد بہت نیک ہے، امیر سے شادی کرے، حسین سے شادی کرے. حسین یعنی جس کا اخلاق بہت زیادہ پیارا ہو، امیر یعنی جس کے پاس بہت زیادہ ایمان ہو. تو پتہ ہے کیا ہوگا قیامت کے دن؟ دیکھیں یہ بہت واضح انداز سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان مومنین کے باپ دادا کو بھی جنت عدن میں داخل کرنے کا حکم ملے گا، اور یہی دعا حاملین عرش الہی کر رہے ہیں. اگر آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیں تو صحیفہ سجادیہ میں بھی کیا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دعا کرو، سلام بھیجو ان ملائکہ پر، اسرافیل پر، جبرائیل پر، میکائیل پر، عزرائیل پر، کیونکہ یہ مسلسل ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں.
تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ملائکہ کی دعا یہ ہے کہ پروردگارا جنت عدن جو بہت بالا مقام ہے، اگر اولاد نہیں جا سکی تو ماں باپ کی دعا سے اور شفاعت سے اولاد وہاں چلی جائے. ٹھیک ہے، درجے میں اگر فرق ہے، ایمان ہے لیکن درجے میں اگر فرق ہے. تو آپ دیکھیں، شاید آپ یہ اعتراض کریں کہ نہیں، قرآن میں سورہ شعراء میں آیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس روز نہ مال کچھ فائدہ دے گا نہ اولاد کچھ فائدہ دے گی. یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ اگر شوہر بہت نیک ہے، اگر بیوی بہت نیک ہے، درجے میں فرق ہے، ایمان دونوں کے پاس ہے، تو وہ ایک دوسرے کی شفاعت کر سکیں گی. تو خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مفہوم یوں ہے کہ اگر قلب سلیم لے کر آئے، ایمان ہو، قلب سلیم ہو، تو اولاد اور مال نفع دے سکتی ہے. دیکھیں یہ سورہ غافر کا اتنا پیارا پیغام ہے. تو جس طرح دنیا میں والدین کام آتے ہیں، اولاد کام آتی ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ان کی شفاعت ہمیں کام آتی ہے. بہت مطالب تھے، وقت بہت کم ہے. میں صرف ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ہم اپنے اندر فرشتوں جیسی صفت لے کر آئیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے ہمارے لیے طلب استغفار کرتے ہیں. اور ہمیں بھی کیا کہا گیا ہے نماز شب میں، جب نماز وتر پڑھیں تو اس میں 40 مومنین کا نام لو، ان کے لیے استغفار طلب کرو. جن کی غیبت کی ہے ان کا نام ضرور لو. جب بھی یاد آئے کہ شاید میں نے فلاں کا دل دکھایا ہے، غیبت کی ہے، اس کے لیے استغفار کرو. تو استغفار طلب کرنا یہ فرشتوں جیسی صفت ہے. رات کو آپ نے مغفرت طلب کی مومنین کے لیے، فرشتہ صفت بن گئی. اور دن کو شاید آپ 40 کے قریب مومنین کی مشکلات کو دور کر رہی ہیں، یعنی دن کو بھی آپ ایکٹیو ہے، فرشتہ صفت آپ نے رہنا ہے. لہٰذا ہم نماز عشاء کے بعد وطیرہ پڑھتے ہیں نا، وہ غفیلہ نہیں، نافلہ نماز عشاء، اسے وطیرہ کہا جاتا ہے. وطیرہ سے نماز وتر کا یہ حسین سفر ماہ مبارک رمضان میں اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آ جائے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. آپ نے نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد نافلہ عشاء پڑھی، وہ 1 رکعت کی ہے نا، یا بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو 2 رکعت ہو جاتی ہے، اسے نماز وطیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد شب کا آغاز ہوا، اور جب تک صبح ہوتی ہے، صبح ہونے سے پہلے جو آخری آپ نماز پڑھتے وہ بھی 1 رکعت ہے. کیا نعمت ہے پروردگار عالم کی ہمارے پاس کہ ہم انشاءاللہ وطیرہ سے لے کے وتر تک کا سفر بغیر کسی گناہ کے، وقت ضائع کیے ہوئے گزاریں اور خوب انجوائے کریں قرآن مجید کے ساتھ. آج مجھے زیادہ آیتیں کرنی تھی، اس کا مطلب ہے کل مجھے بہت سپیڈ اپ کرنا ہوگا. ہم نے آج صرف 9 آیتیں کی ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے وقت میں اور برکت دے اور ہم بہت سی اور آیتوں کو انشاءاللہ کل انجام دے سکیں. آپ اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا، اور میں جوار کریمہ اہل بیت بنت باب الحوائج میں ہوں، آپ سب کی نائب الزیارہ اور آپ سب کی دعا گو. مجھے بھی اپنے قنوت کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بار الہ پروردگارہ، قرآن کا ہر حرف، ہر آیت ہمارے دلوں میں نور، ایسا نور بن کے اترے جو ہماری ظلمت بھری زندگی کو دنیا اور آخرت منور فرمائے. بار الہ قرآن مجید کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرمانا. یا رب، یہ قرآن اس دنیا میں ہمارے ساتھ اتنا قریب ہو کہ آخرت میں انشاءاللہ ہمارا عمل خود بخود قرآن کے نور کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے وجود سے نور نکلے، منور ہو انشاءاللہ. بار الہ بحق محمد و آل محمد، ناطق قرآن، صاحب الزمان، مہربان امام عصر والزمان کے دل مقدس کو ہمارے ان اعمال ناقص کے ذریعے مسرور فرما. پروردگارہ خداوندہ، امام کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل فرما. بار الہ کاش امام زمان ہمیں اپنے قنوت میں یاد کریں، اپنے سجود میں یاد کریں انشاءاللہ، تاکہ ہماری تقدیر بن جائے. بار الہ بحق محمد و آل محمد، جو بیمار ہیں، جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. یا رب یا رب یا رب، تمام بلاؤں سے پاک، باعزت، بابرکت ایمانی زندگی ہم سب کو عنایت فرما. ہماری اولاد کو نیک سے نیک تر فرما، اور ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما.